بسم اللہ الرحمن الرحیم باب السہو فی الفرض والتطوع وسجد ابن عباس سجدتین بعد وترہ۔ یہ باب اس بیان میں کہ فرض اور نفل میں سہو ہونا یہ بتانا ہے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جس طریقے سے فرض نماز میں ترک واجب کی وجہ سے سجدہ سہو کیا جاتا ہے، ایسے ہی نفل اور سنت نماز میں بھی اگر ترک واجب ہو جائے تو سجدہ سہو کیا جائے گا۔ فرماتی ہیں وسجد ابن عباس سجدتین بعد وترہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے وتر کے بعد 2 سجدے کیے، یعنی وتر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر سجدہ سہو واجب ہو گیا، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے وتر کے آخر میں 2 سجدہ سہو کیے۔ حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وتر کو سنت قرار دیتے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے وتر میں سجدہ سہو کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر نفل میں بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے تو اس کا حکم وہی ہے جو فرض میں ہے۔ چنانچہ سعید ابن مسیب نے فرمایا کہ نوافل میں بھی اسی طرح 2 سجدہ سہو ہیں جس طرح فرائض میں ہیں، اور سعید ابن جبیر نے کہا نفل میں بھی سجدہ سہو ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن ابی سلمہ ابن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احدکم اذا قام یصلی جاء الشیطان، کہ ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اذا قام یصلی، کون سی نماز، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، یہ فرض کو بھی شامل ہے اور واجب نفل اور سنتوں کو بھی، فلبس علیہ، تو شیطان اس پر التباس کر دیتا ہے، حتی لا یدری کم صلی، یہاں تک کہ اسے یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعت نماز پڑھی ہے۔ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ، جب تم میں سے کوئی یہ حالت دیکھے تو 2 سجدے کرے بیٹھ کر۔ اس تعلق سے پہلے تشریح گزر چکی ہے۔ اس سے یہ بتانا ہے کہ اگر نماز میں سجدہ سہو واجب ہو جائے، چاہے وہ نماز فرض ہو کہ نفل، سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ باب اذا کلم وهو یصلی فاشار بیدہ واستمع، یہ باب اس بیان میں کہ جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اس وقت میں اس سے بات کی گئی، فاشار بیدہ، تو اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ بات، واستمع، اور وہ بات سنی۔ اب یہ ایک لمبی حدیث ہے جو پہلے بھی گزر چکی ہے۔ پہلے اس حدیث کا میں ترجمہ کرتا ہوں اور پھر اس سے متعلق توضیح۔
فرماتے ہیں حدثنا یحییٰ ابن سلیمان قال حدثنی ابن وہب قال اخبرنی عمرو عن بکیر عن قریب عن ابن عباس والمسور بن مخرمہ وعبد الرحمن ابن ازہر ارسلوه الى عائشة رضی اللہ عنہا فقالوا اقرأ علیہ السلام منا جميعا واسألها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها إنا أخبرك إنك تصليهما وقد بلغنا أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہما۔ حضرت قریب کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس، مسور ابن مخرمہ، عبد الرحمن ابن ازہر، انہوں نے قریب کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ اقرأ علیہ السلام منا جمیعا، ہم سب کا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سلام کہنا۔ اور حضرت عائشہ ام المومنین سے نماز عصر کے بعد کی 2 رکعتوں کے بارے میں سوال کرنا اور ان سے یہ کہنا کہ ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ آپ عصر کے بعد 2 رکعت پڑھتی ہیں، حالانکہ ہمیں یہ بھی اطلاع ملی کہ نبی کریم علیہ السلام نے عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ وقال ابن عباس وَكُنْتُ أَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْهَا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لوگوں کو ان 2 رکعتوں سے روکتا تھا۔ قال قریب کہتے ہیں فدخلت علی عائشہ رضی اللہ عنہ، میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس داخل ہوا۔ فبلغتها ما ارسلونی بھی، تو میں نے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کو وہ بات پہنچائی جو بات ان حضرات نے مجھ سے کہلوائی تھی اور جس بات کے پہنچانے کے لیے مجھے بھیجا تھا۔ فقالت سل ام سلمہ، تو حضرت عائشہ نے فرمایا قریب ام سلمہ سے معلوم کرو۔ فخرجت الیہم، تو میں ان حضرات کے پاس آیا۔ فاخبرتہم بقولها، تو میں نے ان کو حضرت عائشہ کا قول پہنچایا۔ فاخبرتہم بقولها، تو ان کو میں نے بتایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ام سلمہ سے معلوم کرو۔ فردونی الی ام سلمہ، تو انہوں نے مجھے ام سلمہ کے پاس بھیج دیا، وہی بات معلوم کرنے کے لیے جو بات معلوم کرنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس بھیجا تھا۔ بمثل ما رسلونی به الی عائشہ۔ فقالت ام سلمہ، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم علیہ السلام کو سنا کہ سرکار عصر کے بعد کی 2 رکعتوں سے منع فرماتے تھے۔ ثم رأیتہ یصلیہما، پھر میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور عصر کے بعد 2 رکعت پڑھ رہے تھے جب کہ آپ عصر کی نماز پڑھ چکے۔ ثم دخل علیہ، اس کے بعد حضور میرے پاس آئے۔ وعندی نسوۃ من بنی حرام من الانصار، اور میرے پاس انصار کے قبیلہ بنی حرام کی کچھ عورتیں تھیں۔ فارسلت الیہ الجاریۃ، تو میں نے نبی کریم علیہ السلام جب نماز پڑھ رہے تھے 2 رکعت، تو میں نے آپ کی طرف آپ کے پاس ایک بچی کو بھیجا اور میں نے کہا قومی بجنبہ، تم نبی کریم علیہ السلام کے پہلو میں کھڑی ہو جاؤ۔ قولی لہو تقول لکا ام سلمہ یا رسول اللہ، تو آپ نبی کریم علیہ السلام سے معلوم کرو کہ ام سلمہ آپ سے یہ بات معلوم کر رہی ہیں، یا رسول اللہ سمعتک تنہا عن ہاتین
آپ تو عصر کے بعد کی 2 رکعتوں سے منع کرتے ہیں، وَأَرَاكَ تُصَلِّيهُمَا، اور میں آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ خود یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ، اگر حضور اپنے ہاتھ سے اشارہ فرما دیں تو تم پیچھے ہٹ جانا۔ فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ، تو بچی نے ایسا ہی کیا۔ فَأَشَارَ بِيَدِهِ، تو حضور نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ، بچی پیچھے ہٹ گئی۔ فَلَمَّا انصَرَفَ، جب حضور نماز سے فارغ ہوئے، قال یا بنت ابی امیہ، ابو امیہ یہ حضرت ام سلمہ کے والد ہیں، اے ابو امیہ کی بیٹی، سألت عن الرکعتین بعد العصر، تم نے عصر کی بعد کی 2 رکعتوں کے بارے میں سوال کیا ہے۔ وَإِنَّهُ أَتَانِي اُنَاسٌ یَأْتَانِ آتٍ مِّن وفد القیس، آتٍ میرے پاس، یا اناسن بھی یہ بعض میں ہے، میرے پاس عبد القیس کا ایک وفد آیا تھا۔ یہ قبیلہ عبد القیس سے آنے والے کچھ لوگ آئے تھے۔ فشغلونی عن الرکعتین اللتین بعد الظہر، تو مجھ کو ان 2 رکعتوں سے انہوں نے مشغول کر دیا کہ جو رکعتیں میں ظہر کے بعد پڑھتا ہوں اور جو 2 رکعتیں ظہر کے بعد ہیں۔ فہما ہاتانی، تو یہ جو میں نے 2 رکعت پڑھی ہیں یہ وہی 2 رکعت ہیں جو ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنتیں ہیں۔ عصر کے بعد یہ الگ سے مستقل کوئی نفل نہیں ہے، بلکہ یہ وہ 2 رکعت ہیں جن سے قبیلہ وفد عبد القیس کے لوگوں نے مجھے ان 2 رکعتوں کے پڑھنے سے مشغول رکھا۔ اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سنت مؤکدہ کی قضا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز عصر کے بعد قضا پڑھنے کی اجازت ہے۔ ہمارا اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سنت مؤکدہ کی قضا نہیں ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سنت ظہر کی قضا پڑھی یہ حضور کے خصائص میں سے ہے۔ خصائص میں ہونے کی دلیل اسی حدیث کی دوسری روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ نے دریافت کیا کیا ہم لوگ بھی اس کی قضا پڑھیں، تو ارشاد فرمایا نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سنت کی قضا نہیں ہے، اور جو سرکار نے پڑھی یہ سرکار کی خصوصیات سے ہے۔ رہا عصر کے بعد قضا پڑھنے کا معاملہ، تو احناف کے نزدیک عصر کے بعد جب تک آفتاب میں زردی نہ آ جائے، یعنی غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے تک قضا پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ آفتاب میں زردی آ جانے کے بعد غروب تک قضا کی بھی اجازت نہیں۔ اب اس حدیث کو عنوان سے مطابقت جو ہے وہ بالکل ظاہر ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز میں تھے تو لڑکی نے، بچی نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہی معلوم کیا تھا کہ یہی کہا تھا، یا رسول اللہ سمعتک تنہا عن ہاتین واراک تصلیہما۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کلام بچی نے کب کیا؟ حضور سے، جب کہ حضور نماز میں تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نمازی سے حالت نماز میں کلام کرنا۔ اور اگلا جز کیا تھا؟ فاشارہ بیدی، کہ اور اس نمازی نے ہاتھ سے اشارہ کیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس بچی کو ہاتھ سے اشارہ کیا، بچی پیچھے ہٹ گئی۔ واستمع، اور اشارہ تبھی تو کیا کہ جب کہ حضور نے اس بچی کی بات کو سن لیا تھا۔ تو اب مطابقت مکمل ہو گئی۔ اذا کلما وهو یصلی فاشار بیدہ واستمع، یہ تینوں باتیں
ثابت ہو جاتی ہیں۔ نمازی سے کلام کرنا اور نمازی کا ہاتھ سے اشارہ کرنا اور اس کلام کرنے والے کی بات کو غور سے سننا۔ علامہ عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اس حدیث سے کئی مسائل کا استخراج کیا ہے۔ مثلا نبی کریم نے نماز میں اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں ہاتھ سے اشارہ کرنا جائز ہے، مفسد نماز نہیں ہے۔ نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں حضرت ام سلمہ کی بات سنی، اس سے معلوم ہوا کہ نمازی کے لیے نماز میں کسی کی بات سننا جائز ہے۔ حضرت عائشہ ام المومنین نے عصر کے بعد کی 2 رکعت کے بارے میں سوال کیا، اور تو انہوں نے سائل کو حضرت ام سلمہ کے پاس بھیج دیا کہ انہیں اس مسئلے کا زیادہ علم ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب کسی عالم سے کوئی مسئلہ معلوم کیا جائے اور اس کو یہ علم ہو کہ دوسرے عالم کو اس سے زیادہ علم ہے، تو وہ سائل کو اس کے پاس بھیج دے، اور اس میں اہل علم کی فضیلت کا اعتراف و اقرار ہے۔ قریب خود حضرت ام سلمہ کے پاس نہیں گئے، بلکہ ان کے پاس گئے جنہوں نے ان کو بھیجا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ کے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کو کسی کے پاس بھیجا جائے وہ خود تصرف نہ کرے، بلکہ وہ دیکھے کہ بھیجنے والے اسے دوسرے کے پاس بھیجتے ہیں یا نہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب مسائل اور اہم معاملہ اہم امور میں تعارض ہو جائے تو جو مصلحت اہم ہو اس کو مقدم رکھا جائے۔ آپ کے پاس عبد القیس کا وفد آیا جن کو اسلام کے احکام کی تعلیم دینی تھی، اور آپ نے ظہر کی سنتیں بھی پڑھنا تھی، لیکن اسلام کے احکام کی تعلیم زیادہ اہم تھی، اس لیے آپ نے اس کو مقدم کیا اور ظہر کی سنتوں کو مؤخر کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی باندی سے کہا کہ تم نبی کریم کے پہلو میں کھڑی ہو جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ سائل کو عالم کے آگے یا پیچھے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ پہلو میں بیٹھنا چاہیے۔ آگے اس لیے نہ بیٹھے کہ ادب کے خلاف ہے، اور پیچھے اس لیے نہ بیٹھے کہ پھر عالم کو اس کی طرف منہ کرنا پڑے گا۔ اس حدیث میں سنتوں کی قضا کا ذکر ہے، مگر یہ نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سنتیں گھر میں پڑھیں، اس سے معلوم ہوا کہ سنن اور نوافل گھر میں پڑھنے چاہیے۔ اور چند خواتین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف فرماتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی خاوند سے ملنے کے لیے، شوہر سے کسی خاوند کی موجودگی میں کسی خاتون سے ملنے کے لیے دوسری عورتیں آ سکتی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عصر کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا سبب معلوم کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی مسائل معلوم کرتی تھیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے قریب کو حضرت عائشہ ام المومنین کے پاس بھیجا، اور پھر حضرت ام سلمہ کے پاس بھیجا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام ازواج مطہرات سے دینی مسائل معلوم کرتے تھے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب عالم کا عمل اس کے قول کے خلاف ہو تو اس سے اس کا سبب معلوم کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عصر کے بعد نوافل پڑھنے سے منع فرمایا تھا، اور خود عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی تھی۔ اس لیے حضرت ام سلمہ نے آپ سے اس کا سبب اور وجہ دریافت کی۔ یہ سب مسائل کا استخراج علامہ عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے کیا ہے۔ باب الاشارۃ فی الصلاۃ، یہ باب اس بارے میں کہ نماز میں اشارہ کرنا
قال قریب عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا ذکر قریب نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، جو ابھی حدیث گزری ہے کہ سرکار نے اس بچی کو ہاتھ کا اشارہ نماز میں کیا تھا۔ حدثنا قتیبہ ابن سعید قال حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن عن ابی حازم عن سالم بن سعد الساعدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغہ ان بنی عمرو ابن عوف کان بینہم شیء۔ یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ ابن سعید نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی یعقوب بن عبد الرحمن نے، انہوں نے روایت کی ابو حازم سے، وہ روایت کرتے ہیں سالم بن سعد الساعدی سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ بنی عمرو ابن عوف کے درمیان کچھ ان بن ہو گئی ہے، کچھ رنجش ہو گئی ہے۔ تو فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلح بینہم، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان صلح کرانے کے ارادے سے نکلے۔ فی اناس معہم، صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ، قد فحبس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں تاخیر ہو گئی۔ وحانت الصلاۃ، نماز عصر کا وقت قریب آ گیا۔ فجاء نماز عصر کا وقت ہو گیا تو حضرت بلال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فقال یا ابا بکر، انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد حبسا، کہ بے شک نبی کریم کو تاخیر ہو گئی، وقد حانت الصلاۃ، اور نماز کا وقت ہو گیا، فہل لک ان تؤم الناس، تو کیا آپ لوگوں کی امامت کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر تم چاہو۔ فاقام بلال، تو حضرت بلال نے اقامت کہی اور ابو بکر صدیق آگے بڑھ گئے۔ فکبر للناس، تو لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، اور نبی کریم وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی فی الصفوف حتی قام فی الصف، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صفوں میں آگے چلتے رہے یہاں تک کہ پہلی صف میں کھڑے ہو گئے۔ فاخذ الناس فی التصفیق، تو لوگوں نے تالی بجانا شروع کر دی۔ وکان ابو بکر لا یلتفت فی صلاتہ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز میں ادھر ادھر التفات نہیں فرماتے تھے۔ فلما اکثر الناس، جب لوگوں نے زیادہ تالی بجائی، التفتا، تو انہوں نے مڑ کر دیکھا، فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاشار، تو دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ فاشار الیہ رسول اللہ یامرہ ان یصلی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اشارہ کیا اور ان کو حکم دیا کہ ان یصلی، کہ وہ نماز پڑھائیں۔ فرفع ابو بکر یدہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ فحمد اللہ، تو اللہ رب العزت کی حمد کی۔ ورجع القہقرہ، اور الٹے قدم پیچھے واپس ہو گئے۔ فحتی قام فی الصف، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق صف میں کھڑے ہو گئے۔ فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ گئے۔ فصلی للناس، تو لوگوں کو نماز پڑھائی۔ فلما افرغ اقبل علی الناس، جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنا رخ لوگوں کی طرف کیا اور فرمایا یا ایھا الناس ما لکم حین نابکم شیء فی الصلاۃ اخذتم فی التصفیق، اے لوگوں تمہارا کیا حال ہے جب نماز میں کوئی چیز تم کو پیش آئی کہ میں آیا تو تم نے تالی بجانا شروع کر دی۔ انما التصفیق للنساء، تالی بجانا تو عورتوں کے لیے ہے، تالی بجانا تو عورتوں کے لیے ہے۔ من نابہ شیء فی صلاتہ، جس کی نماز میں کوئی معاملہ پیش آ جائے اور اسے کسی کو کسی بات پر متنبہ کرنا ہو تو سبحان اللہ کہے۔ فإنه لا يسمع أحد حين يقول سبحان اللہ الا التفت، اس لیے کہ جب وہ سبحان اللہ کہے گا
تو جو بھی سنے گا اس کی طرح متوجہ ہو جائے گا۔ پھر آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یا ابا بکر ما منعک ان تصلی للناس حین اشرت الیک، تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر تمہیں کیا ہوا کہ تم نے لوگوں کو نماز نہیں پڑھائی جبکہ میں نے تم کو اشارہ کیا تھا کہ تم نماز پڑھاؤ؟ فقال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ما کان ينبغی لابن ابی قحافہ، ابن ابی قحافہ کی یہ ہمت کہاں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھائے۔ مطابقت ترجمۃ الباب کی کہ نمازی کا حالت نماز میں اشارہ کرنا یہ فأخذ الناس فی التصفیق سے ماخوذ ہے، اس لیے کہ تصفیق تالی بجانا ہاتھ سے ہوتی ہے، اور ہاتھ نماز میں نمازی کا ہاتھ سے حرکت کرنا یہ ایسے ہے جیسے کہ اشارے سے حرکت کرنا۔ تو لا محالہ جب تالی بجانا یہ جائز ہے تو لا محالہ ہاتھ سے اشارہ کرنا بھی جائز ہے، اور یہ بھی کہ التفتا سے بھی مطابقت ہو سکتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے التفات فرمایا، اس لیے کہ التفات اشارہ کے معنی میں ہے۔ ہاں، اب رہا یہ معاملہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے تو تصفیق سے منع فرما دیا اور تصفیق ہی سے آپ نے اشارہ ثابت کیا، تو اس سے اشارے کی بات ثابت کیسے ہو جائے گی؟ تو فرماتے ہیں کہ جواب یہ کہ یہ اشارے کی بات کے لیے مضر نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے تصفیق کی وجہ سے ان کو نماز کی اعادہ کا حکم نہیں دیا۔ اب رہا یہ کہ یہ حدیث تو اب رہا یہ معاملہ کہ سرکار نے بھی تو اشارہ کیا تھا حین اشرت الیک، تو یہ کیوں نہ کہا جائے کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نمازی کو اشارہ کرنا جائز ہے، اور جب نمازی کا کیوں تو اس سے استدلال کیوں نہ کیا جائے سرکار کے اشارہ کرنے سے؟ تو جواب یہ کہ سرکار کا یہ اشارہ نماز کی تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے تھا، اور کلام اس اشارے میں ہے جو کہ نماز میں ہو۔ اب رہا یہ معاملہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قبیلہ بنی عمرو ابن عوف میں صلح کے لیے تشریف لے گئے تھے تو حضرت بلال نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نماز پڑھانے کے لیے عرض کیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ چونکہ جماعت میں حاضر ہونے والے سب حاضر ہو چکے تھے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تاخیر کی وجہ سے انہیں کوئی اپنے کام میں حرج واقع ہوتا، یا نبی کریم علیہ السلام کی آمد کے انتظار کرنے کی وجہ سے ان کے جو کام تھے جن کام میں ان کی مشغولیت تھی اس کام میں حرج واقع ہو جاتا، اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نماز پڑھانے کے لیے عرض کیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے اور نماز میں نماز پڑھانا شروع کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر کوئی نکیر نہ فرمائی اور یہ کوئی توبیخ نہیں کی کہ تم لوگوں نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب جماعت کا وقت ہو جائے اور تمام نمازی حاضر ہو جائیں
اور معین امام موجود نہ ہو تو حاضرین اگر کسی کو امام بنا کر وقت معین پر نماز شروع کر دیں تو اس کی. حدثنا یحییٰ ابن سلیمان قال حدثنی ابن وہب قال حدثنی الثوری ای عن سفیان الثوری عن ہشام عن فاطمہ عن اسماء قال دخلت على عائشہ وهي تصلي قائمة والناس قيام فقلت ما شأن الناس فأشارت براسها إلى السماء فقلت آية فأشارت براسها أي نعم. فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن سلیمان نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی ابن وہب نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی سفیان ثوری نے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنی بیوی فاطمہ بنت منذر سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنی دادی اسماء بنت ابی بکر صدیق سے. اسماء کہتی ہیں دخلت علی عائشہ وہی تصلی قائمہ، کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی اور وہ نماز پڑھ رہی تھیں کھڑے ہو کر، اور والناس قیام، اور سب لوگ نماز میں تھے. فقلت ما شان الناس، تو میں نے کہا لوگوں کا کیا معاملہ ہے کہ اس وقت جب کہ نماز پنجگانہ میں سے یہ نماز کا وقت نہیں ہے، لوگ نماز میں ہیں. فاشارت براسها الی السماء، تو انہوں نے اپنے سر سے آسمان کی طرف اشارہ کیا. تو میں نے کہا کیا کوئی اللہ رب العزت کی نشانی ہے؟ فاشارت براسها ای نعم، تو انہوں نے اپنے سر کے اشارے سے کہا کہ ہاں. مطابقت ترجمۃ الباب سے بالکل ظاہر ہے، اس لیے کہ فاشارت کی تفسیر ہے نعم. تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حالت نماز میں اشارہ کیا تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ حالت نماز میں اشارہ کرنا یہ جائز ہے. یہ روایت کئی مرتبہ گزر چکی ہے. فرماتی حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وشاک جالسا وصلی وراءہ قوم قیاما فاشار الیہم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام لیؤتم به فاذا رکع فرکعوا واذا رفع فرفعوا. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان فرمائی اسماعیل نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام سے، وہ روایت کرتے ہیں عروہ ابن زبیر سے، وہ روایت کرتے ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ انہا قالت، ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گھر میں نماز پڑھی، وہ ہوا شاکن، اور اس وقت میں حضور بیمار تھے. وصلی وراءہ قوم قیاما، وصلی وراءہ، اور نبی کریم علیہ السلام بیمار تھے تو حضور نے اپنے گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھی. وصلی وراءہ قوم قیاما، اور آپ کی اقتداء میں لوگوں نے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی. فاشار الیہم ان اجلسوا، تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ. فلما انصرف، جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ بے شک امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. فاذا رکع فرکعوا، جب امام رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو. واذا رفع فرفعوا، اور جب وہ امام رکوع سے اٹھے تم بھی اٹھو. اور دوسری روایت میں واذا صلی جالسا فصلوا جلوسا، اور جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو پڑھائے
تو تم بھی بیٹھ کر کے نماز پڑھو۔ لیکن یہ حکم منسوخ ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مرض الوصال میں بیٹھ کر نماز پڑھائی تھی اور صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی تھی۔ اس لیے اب یہ حکم منسوخ ہے۔ اگر امام کسی عذر شرعی کی وجہ سے بیٹھ کر فرض نماز پڑھائے تو اور مقتدی معذور نہ ہو، کھڑے ہونے پر قادر ہوں، تو وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے۔ یہ حدیث گزر چکی ہے باب انما جعل الامام لیؤتم بہ میں، مطابقت ترجمۃ الباب سے یہ ہے فاشار، اس جملے میں فاشار الیہ ان اجلسوا، سرکار نے حالت نمازی میں اشارہ کیا کہ تم لوگ بیٹھ کر کے نماز پڑھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حالت نماز میں مصلی کو، نمازی کو اشارہ کرنا جائز ہے، اور اگر اشارہ کرے تو اس سے اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔